چاہتے ہو لو اس بچڑے کے اوپر ہاتھ رکھو، بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، اس کو آپ بال ہی تو بولتے ہو، چلو کے کیا بولتے ہو، چول، چول بنگال میں چول بولا جاتا ہے، تمہارے پنجے کے نیچے جتنے بھی چول، جتنے بھی بال آئیں گے، ہر ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال بڑھا دی جائے گی۔ دیکھ رہے کتنا بڑا گفٹ مل رہا ہے، ہاں یا بابا رام دیو بھی اتنی بڑی دوائی نہیں دے سکتے، آدمی اتنا سال تک جیوت رہے اور زندہ رہے، اب سوچ سکتے ہیں کہ کیا کہا رہا۔ سنیے منظر ذرا دیکھیے، آپ غور کریے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس فرشتے سے کیا کہا، جاؤ میرے اس بندے سے یہی پوچھنا کہ اس جانور پہ ہاتھ رکھو اور اس کے نیچے جتنے بھی بال لائیں گے، ہر بال کے بدلے ایک ایک سال سے ملٹیپلائی کر دو، گنا کر دو، اور جتنے سال بڑھیں گے اتنی سال کی زندگی تیری بڑھا دی جائے گی۔ جاؤ، کوئی دوائی نہیں، کچھ نہیں، کوئی علاج نہیں، کوئی آپریشن نہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ تیری زندگی اتنے سالوں تک بڑھ جائے گی۔ اب جانور کے اندر کتنے بال ہیں بھائی، گنا جا سکتا ہے، بہت زیادہ، اتنے بال کے بدلے ایک ایک سال بڑھا دی جائے گی۔ یہ اللہ نے فرشتے سے کہا، جاؤ میرے بندے سے یہ کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وہی فرشتہ آیا، ملک الموت کا فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے یہی پوچھا اور یہی سوال کیا، اے موسیٰ تم دنیا میں کتنے سال تک جیوت رہنا چاہتے ہو؟ آؤ، اللہ نے تجھے یہ کہا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تجھے یہ آپشن دیا ہے۔ آپشن کیا دیا ہے؟ اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھو اور جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال تیری زندگی کی بڑھا دی جائے گی۔ اچھا، ایک ایک سال ایک ایک بال کے بدلے۔ اب غور کریے آپ، ہم اور آپ ہوتے تو یار بڑھا دو بڑھا دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، بڑھا دو۔ ہم اور آپ تو دنیا میں زیادہ دنیا کو پسند کرتے نا، دنیا کو زیادہ چاہتے ہیں۔ انبیاء ایسے نہیں تھے، انبیاء آخرت کو، رسول، پیغمبر، جتنے بھی صالحین گزرے ہیں اس دنیا سے زیادہ آخرت سے وہ محبت کرتے تھے۔ جیسی آفر ملی کہ موسیٰ اس بال کے اوپر، اس جانور کے اوپر ہاتھ رکھ اور اس کے بدلے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے ایک سوال پھر سے کیا، اے فرشتہ جب یہ بال کے بدلے ایک ایک سال میری زندگی گزر جائے گی، جب ایک ایک سال زندگی گزر جائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ کو جواب دیا گیا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، اس کے بعد پھر ملک الموت کا ہی فرشتہ آئے گا، پھر میں ہی تیرے پاس آؤں گا اور آنے کے بعد تیری روح کو تیرے جسم سے الگ کر دوں گا، تجھے مار ڈالوں گا، تجھے مر جانا ہے، تجھے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، تجھے دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، پھر تیرے پاس موت آ جائے گی، اس موت سے تو بچ نہیں سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے موسیٰ، اے انسان، تو جہاں کہیں بھی رہنا چاہتا ہے رہ لے، لیکن تجھے جب موت آئے گی تو اس موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ قرآن تو کھل کھل کے کہہ رہا ہے، اور قرآن تو اعلان کر کر کے کہہ رہا ہے، اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اے انسان سن لے، تو مرے گا، ایک نہ ایک دن مرے گا، چاہے اپنے گھر کو بہت ہی مضبوط بنا لو، تم بند کمرے کے اندر ہو جاؤ، تم قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، تم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، تم سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، اے انسان تجھے موت آئے گی اور موت تجھے پکڑ لے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اے انسان تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، تجھے موت آئے گی اور موت تجھے پکڑ لے گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب اتنا کچھ ہونا ہی ہے، موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، مرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہی ہے، تو چل
اسی وقت مجھے مار دے، جب میری موت آ ہی چکی ہے تو مجھے اور زیادہ دن زندہ رہنے کا کیا فائدہ، مرنا تو ہے، مار دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی۔ جو لوگ یہ سوچتا ہے نا اپنی زندگی گزار رہا ہے ابھی نہیں مریں گے، ایک ایک دوائیوں کا استعمال کر رہا ہے، بڑے بڑے پاورفل چیزیں کھا رہا ہے، طاقت کی چیزیں کھا رہا ہے، یہ بسلری پانی پیو، اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، یہ بیماری نہیں، یہ نہیں، سب سے تم بیماریوں سے تو بچے جا سکتے ہو لیکن موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ انسان تو موت سے کبھی نہیں بچ سکتا ہے، تمہیں موت آئے گی۔ اگر موت آنی نہ ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی، کیونکہ وہ کائنات کے اندر سب سے افضل نبی ہے، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ پیمانے پہ انسان ہے۔ نبیوں میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ ہے۔ وہ نبی آسمان میں عرش کے اوپر اللہ اور فرش کے اوپر جناب محمد رسول اللہ، ارے ان کی عظمت کا کیا بیان کرنا، ان کے مقام و مرتبے کا کیا بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں اٹھا رہے ہیں، خانہ قبلہ بدل جا رہا ہے، نبی اکرم دعا کر رہے ہیں اور نبی اکرم کی دعاؤں کا اثر بھی ہو رہا ہے، اور جنگ کی بدر کے موقع پہ اللہ فرشتوں کو نازل کر کے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کی دعا ایکسپٹ ہو رہی ہے، آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو ایک اور آفر دے دیا گیا، اے نبی کل قیامت کے دن، اس نبی کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سارے نبی سارے انسان پریشان حال ہوں گے، لیکن اے نبی تو ایک ایسا نبی ہے، اے نبی تیرا مقام یہ ہے کہ جب سارے نبی پریشان حال ہوں گے، سارے پیران پیر پریشان ہوں گے، سارے مولوی پریشان ہوں گے، سارے بادشاہ پریشان ہوں گے، تو لیکن اے نبی اس دن آپ کی سفارش سنی جائے گی، آپ کی سفارش ایکسپٹ کی جائے گی، آپ کو سفارش کے لیے اجازت دی جائے گی، اور اے نبی آپ کی باتیں سنی جائیں گی۔ غور کرو میرے بھائیو، اگر موت نہ تو جناب محمد رسول اللہ آمنہ کے لال فاطمہ کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا احساس ہونے لگا۔ اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہونے لگا کہ اب اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ میدان اسی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب قرآن کی آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اے نبی اس اسلام کو میں نے بالکل مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے اس دین کو، اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اب اسلام میں کسی کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس اسلام کے اندر کسی کو کوئی چیز گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا ہوں۔ یعنی اگر کوئی دین اسلام کے پر زندگی گزار لیتا ہے، اس اسلام کو مانتا ہے اور اس اسلام کو ماننے کے بعد اپنی پوری زندگی گزارتا ہے، اور اس اسلام کے اوپر اپنے شب و روز گزارتا ہے، اور اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی اسلام کے اوپر چل کر کے مرنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ نبی اعلان کر کے کہتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اسی حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی خطبہ کے دوران کئی جگہوں پہ آپ نے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ اے میرے صحابہ، اے عبداللہ ابن جابر، اے جابر بن عبداللہ سنو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کی ارکان سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے طور طریقے کو سیکھ لو، مجھ سے حج کا ایک ایک کام سیکھ لو، ایک ایک سنت سیکھ لو، ایک ایک طریقہ
طریقہ مجھ سے سیکھ لو، لعلی لا اعمل لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد آئندہ سال میں دنیا میں نہ رہوں، شاید کہ مجھ سے ملاقات نہ ہو، شاید کہ آئندہ سال مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہو، اس وجہ سے اسی سال مجھ سے اچھے طریقے سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ نبی اکرم کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ دنیا کو اب میں چھوڑنے والا ہوں، کیونکہ جب دین کمپلیٹ ہو گیا، جب اسلام مکمل ہو گیا تو پھر نبیوں کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر دنیا میں اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی بار بار یہی جملہ دوہرا رہے ہیں، اے میرے صحابہ دین کے ارکان کو سیکھ لو، حج کے ارکان کو سیکھ لو، اسلام کے طور طریقے کے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عام، شاید کس سال کے بعد تم مجھے دیکھ نہ سکو۔ اور کہیں فرمایا اے صحابیوں ایسا ہو کہ تم جب تم دوسری شہروں سے جب واپس آؤ، جب مدینہ کے اندر واپس لوٹو اور مدینہ کی اس بلد الامین کو جب دیکھو، جب اس پاک شہر کو دیکھو، مدینہ الرسول کے اوپر جب تیری نظر پڑے، مسجد نبوی میں جب تم آؤ تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں محمد نہ ملے، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کرو، میری قبر سے تمہیں ملاقات کرنی ہو سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی ہے، یعنی میری قبر سے تم ملاقات ہو سکتی ہے، میری قبر کو تم دیکھو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، اللہ کے نبی کو بھی احساس ہو چکا ہے، یعنی اللہ کے نبی کو بھی معلوم ہے کہ بحیثیت انسان دنیا میں کوئی بھی آیا اس کو دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے وہ بہت بڑے امام کیوں نہ ہو، جانا ہے، مرنا ہے، دنیا کو الوداع کہنا ہے، دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ باقاعدہ اشارہ کرتا، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی اشارہ کرتے کرتے اللہ کے نبی اپنے آخری ایام میں